السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے دو اجر ہے، ایک اجر تلاوت کا، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ نمبر دو، حاکموں کی خیر خواہی کرنا۔ نمبر تین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیری رہتی ہے، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت میں نہ تو چال باز یعنی کہ دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر کسی مومن میں یہ بری صفات خدا نخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اول تو حق تعالی شانہ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ نہ ہو تو اول جہنم میں داخل ہو کر ان صفات کا تنقیہ یعنی کہ صفائی ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن جہنم میں داخل ہونا چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، کیا کوئی معمولی اور آسان کام ہے؟ دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جانا کیا اثر پیدا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یہ دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تقوی یہاں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی جو اللہ کے خوف اور آخرت کے حساب کا نام ہے، وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقوی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ کیا خبر جس کی ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقوی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔